آتے ہوں ہاں کرتے تھے. پتہ چل گیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے. اب جب میں گھر آیا تو میرے ابا نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اسلام قبول کر لیا تو دفع ہو جاؤ، اب ہماری جان چھوڑ دو. حضرت مسیح نے نماز پڑھی، حقیقت میں تو اصل مسیح ہم ہیں. جی بالکل، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. جی تو اس پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. خنزیر کو تو انہوں نے حرام قرار دیا ہے، شراب کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے. داڑھی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی. جی بالکل ایسی. تو آج تو ہم پادریوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی داڑیاں نہیں ہیں. میں ایک دن اپنی امی کو دیکھ رہا تھا تو میری امی میری طرف دیکھ کے حیرانگی سے فرمانے لگی کہ میری طرف دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ امی اسلام نے بتایا ہے کہ ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت کا درجہ ہے. تو میری امی نے کہا کہ بیٹا پہلے تو تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں بتائی. تو میں نے کہا اماں میں پہلے مسلمان بھی کب تھا. جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جبرن تبدیلی مذہب کا، میں نے 2000 لوگوں کو اسلام قبول کرایا، ایک کیس میرے سامنے نہیں ہے کہ جس کو ہم نے جبرن یا اس نے کوئی شکایت کی ہو. ایک بات. دوسری بات کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے اوپر جو جبر کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، ہمارے سرکاری اداروں کو، ہمارے قانون ساز اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو، اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے. آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کو اپنی زندگی جینے کیوں نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی عبدالوارث جو 2006 میں عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، یوتھ کلب والوں کے ذریعے ان سے میرا رابطہ ہوا تھا. میری بڑی خواہش تھی کہ ان کا ایک انٹرویو لیا جائے. اور آج کل پاکستان میں یہ بات بہت چل رہی ہے کہ جی غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، لہذا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یعنی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ یہ کیا جاتا بھی ہے کہ نہیں کیا جاتا. غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. ہونا تو پہلے اس پہ بحث چاہیے تھی نا کہ اس کے کوئی ثبوت ہو ہمارے پاس. لیکن جو اسلام دشمن قوتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، انہوں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یعنی وہی بات ہو گئی نا جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا اور جب دونوں دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا کا شوہر جو تھا وہ سامنے کھڑا ہوا. اس نے یہ منظر دیکھا تو زلیخا نے کیا کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ آپ بتائیے کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط سوچے، غلط کرنے کی کوشش کرے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. چلاکی یہ کی اس نے یہ بحث ہی بدل دی کہ بھئی پہلے یہ تو تحقیق ہوئی غلط کون کر رہا تھا، یہ کر رہی تھی کہ وہ کر رہے تھے. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے ہوشیاری میں نا یہ بات شروع کر دی کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط سوچتا ہے، غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو یہ ہوشیار لوگوں کا کام ہے کہ وہ پہلا جو مقدمہ ہے نا اس کو پی جاتے ہیں کہ پہلے اس پہ بحث ہو کہ غلط کون کر رہا ہے. تو ہم جو یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں کتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے ان پہ دباؤ ہوتا ہے، قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم مذہب کیوں چھوڑ رہے ہو. میرے پاس ایسے درجنوں واقعات ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کوئی لڑکی مسلمان ہوئی ہے تو اس کے والدین نے، اس کے خاندان نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. پاکستان میں بھی ہندو آئے، مسلمان ہوئے، عیسائی آئے اور ان پہ دباؤ ہوتا ہے، ان پہ دھمکیاں ہوتی ہیں. لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے کسی ہندو یا عیسائی یا کسی سکھ کو کہا ہو کہ آپ اسلام قبول کر لیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے. ہم بھی یہاں زندگی ہماری گزری ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کہ زبردستی یہاں مسلمان بنایا جاتا ہے. بالکل غلط ہے. یہ کوئی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا. آپ کے سامنے آج ہم عبدالوارث بھائی کا انٹرویو لیتے ہیں، ان سے بھی ہم تھوڑی معلومات لیتے ہیں کیونکہ غیر مسلم طبقوں میں ان کا بہت رہنا رہا ہے، بہت دفعہ یہ رہے ہیں. تو پہلے تو میں ان کے اسلام کا واقعہ سنتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان پہ کتنا دباؤ تھا اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں نا، آپ ماشاءاللہ 2006 میں مسلمان ہوئے، تو کیا ہوا تھا جی؟ کس نے کوئی بندوق شندوق رکھی تھی یا کوئی بم بم دکھایا تھا، کیا تھا جی؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ میں تو ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا جی. اچھا عیسائی بننے کے لیے جب میں نے اپنی مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کیا. آپ رہتے کہاں تھے؟ لاہور میں؟ میں لاہور سے، لاہور میں میرا تعلق ہے لاہور سے. اور جب یعنی ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے میں نے اپنے پیر سے پوچھا کہ سر مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ کو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے، بائبل کو اچھے سے پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. جی.
تو جب میں نے مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پہلی بار شعور کی نگاہ سے میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، وگرنہ ہم بھی ہاں جو ایک وراثت میں عقیدہ ملا جی تھا جی ابن اللہ کا اور تثلیث کا عقیدہ اور کروسیفیکیشن کا، تو اس کے مطابق چل رہے تھے. لیکن جب شعور کی نگاہ سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. پھر پتہ اچھا چلا کہ مسیح خود ہی خدا ہے. پھر پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی اس کی پاداش میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھا دیا. تو یہ اچھا وہ عقائد و نظریات ہیں کہ جن کو باغور جب ان کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ عقل پہ پورے اترتے ہیں اور نہ یہ جسٹس پہ پورے اترتے ہیں، یہ جی زیادتی ہے. جی جی. تو مختصر یہ عیسائیت کا مطالعہ دیکھیں کرنے ابھی کے ہم بعد نے آپ کو یہاں اسلام کی تبلیغ یا عیسائیت کو غلط قرار دینے کے لیے نہیں بٹھایا ہوا. یہ بہت سے عیسائی بھی آپ کا پروگرام دیکھیں گے. ابھی تو ہم نے صرف آپ سے یہ سننا ہے کہ یہ بات کتنی حقیقت ہے کہ لوگ ہم عیسائیوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں یا ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. ہاں اس پہ بات نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا یہ ان کی عادت ہے ماشاءاللہ، چونکہ ابھی یہ بڑے توحید پرست ہو گئے ہیں نا تو باتوں باتوں میں توحید بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آٹو پہ ہو گئے ہیں یہ. تو ٹھیک ہے ہوا نا. یہ تھا کہ جب اپنے عقائد و نظریات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کا جب مطالعہ کیا تو اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اسلام کے مطالعے کے لیے کون سی کتابیں پڑھیں، کس کے پاس گئے؟ اسلام کے لیے سب سے پہلے میں نے مولانا ہمارے نعیم الدین صاحب جامع مدنیہ قدیم والے جی جو استاد جی مولانا مفتی حسن صاحب کے بھی استاد ہیں. جی جی. پھر اللہ مفتی حسن سبحانہ- صاحب جو یہاں لاہور والے، لاہور میں جی، جو جامعہ جی، اشرفیہ والے ہیں، جامعہ- 4 شادیاں ہیں. نہیں جامعہ اشرفیہ والے نہیں ہیں، جی. جامعہ مدنیہ جدید والے ہیں. اچھا جامعہ اچھا. محمدیہ میں بھی پڑھاتے ہیں استاد ہاں جی، ہاں ہاں. جامعہ مدنیہ جدید میں بھی پڑھاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک مفتی حسن صاحب جو مشہور ہیں 4 شادیوں والے. اچھا ان سے بھی آپ کا تعلق ہے نا؟ جی جی. ان سے کیا تعلق ہے ذرا وہ بھی جلدی سے بتا دیں نا جی لوگوں استاد جی ہمارے سرپرست ہیں، میرے اچھا، استاد جی بھی ہیں الحمدللہ. وہ جو آپ ادارہ چلا رہے ہیں جس اس میں کی غیر سرپرستی مسلموں کو ہے، تعلیم جی، دی جاتی ہے اس کی الحمدللہ، سرپرستی وہ کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا اچھا. 4 شادیوں سے ان کی بھی نسبت ہے ماشاءاللہ. چلیں آگے چلیں. جی جی. یہ آج لوگوں کو پتہ چلے گا، اس سے پہلے شاید لوگوں کو پتہ نہیں تھا. صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب اسلام کا مطالعہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا میں نے جو ہے وہ زمانہ عیسائیت میں ان کے دروس سنے، ان سے ملاقاتیں کی، کچھ سوالات تھے، اعتراضات تھے، اشکالات تھے. جب تسلی ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اسلام قبول نہ کرتا. صحیح. الحمدللہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے کان میں آواز پڑی کہ ہمارے بیٹے کو زبردستی مسلمان کر دیا. میرے والدین خاندان کی طرف سے. جی جی میرے والدین کی بھی مجھے کان میں آواز پڑی کہ ہمارے بچے کو مسلمانوں نے جبراً اسلام قبول کر دیا. بالکل ایسے ہی تھا کہ ایک شخص کو کہا کہ بھئی اس نے کہا کہ آپ کی شادی ہے، دوسرے نے کہا آپ کی شادی ہے، تیسرے نے کہا آپ کی شادی ہے. اس نے کہا بھئی آپ سب کو پتہ ہے کہ میری شادی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ میری شادی ہے. تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جبراً اسلام قبول کروایا گیا ہے مجھے، اور مجھے ہی نہیں پتہ کہ میں نے جبراً اسلام قبول کیا. مجھے پوچھے تو صحیح کہ میں نے وہ کون سے حقائق اور کون سے وہ واقعات ہیں، کون سے ایسے نظریات ہیں، کون سے ایسے عقائد ہیں کہ جس کی بنا پہ جو ہے وہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. اور کوئی جبراً آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں نے جبراً اسلام قبول کیا ہوتا تو میں آج آپ لاہور سے یہاں آپ کے پاس ملنے کے لیے آتا، آپ کے پاس نماز پڑھتا. 2000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا دیا ماشاءاللہ. یہ حضرت نے اسلام لانے کے بعد نا 2000 غیر مسلم ہیں جو بھائی عبد الوارث کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. بڑی اللہ کی توفیق سے. میں اگر جبراً ہوتا تو میرا یہ ایٹیٹیوڈ، میں تو دوسرے دن کہیں جو ہے وہ سائلم لے کے تو باہر چلا جاتا. میرے لیے تو یہ دیٹس ویری ایزی جاب. تو یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ محض نہ صرف یہ کہ لوگ اس بات پہ نہیں آ رہے کہ یہاں پہ جبراً تبدیلی مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس پہ دڑا در درجوں کے حساب سے سیمینار کروائے جاتے ہیں اور اس میں انہی کی باتیں سنی جاتی ہیں جو میڈیا ہیں یا جو باہر کی این جی اوز ہیں یا جو غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں. اور اس میں کچھ کیسز ہیں بھی، میں اس بات کا بھی آج یہاں پہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسز ہیں جو رن اوے میرجز کیسز ہیں، وہ پسند کی شادیاں ہیں. وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت جب ان کی شادی پنپتی نہیں ہے تو وہ پھر عورت کارڈ استعمال ہوتا ہے اور مرد کارڈ استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب پنپی نہیں ہے، ظاہر ہے لو میرج کی میکسیمم 15 مہینے اس کی ایج ہوتی ہے، چلے تو چل جائے، نہیں چلے تو 15 مہینے میں. لیکن جب وہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ عورت اور مرد کارڈ استعمال ہوتا ہے یا مذہب. یعنی وہ حقیقت میں مذہب تبدیل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ لویریا ہوا ہوتا ہے. اصل میں ایک بیماری ہے لویریا، ملیریا سے ملتی جلتی. وہ لویریا کی بیس پہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کیس یہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ کوئی. میں یہاں ماڑی پور میں رہتا تھا پہلے، تو وہاں ایک علاقہ ہے قریب میں گریکس، وہاں کرسچن لوگ بہت ہیں. ہمارے دوست بھی تھے اسکولوں میں، ہمارے کلاس فیلوز تھے. تو وہاں ایک واقعہ ہوا کہ گھر سے ایک لڑکی غائب ہو گئی. وہ ایک کرسچن لڑکی تھی. اب اس کے ابا بیچارے بہت پریشان، تو ایک گھر میں آئے، انہوں نے نوک کیا دروازہ.
کہ جی مجھے پتہ چلا ہے جی میں بہت پریشان ہوں کہ میری بیٹی گھر سے غائب ہے، تو سر آپ کو کچھ اس بارے میں پتہ ہے؟ تو بیچارے داڑھی والے تبلیغی تھے، انہوں نے کہا میرا بیٹا بھی غائب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی سیم کیس ہے۔ وہ پتہ چلا دونوں بھاگے تھے، لو میرج تھی، ہاں تو جب نہیں تو چلے وہ گی لویریا کہہ تھا، دیں گے تو جی، لویریا کے چکر میں یہ سب جب کچھ نہیں ہوا۔ چلتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پھر مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ جی جی اچھا، نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی جو ہے وہ سد باب نہیں ہو پا رہا کہ یہ جو ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جہاں یہاں پہ جبرن تبدیلی مذہب ہے، بلکہ دوسری طرف جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان ہاں کے اوپر جو جبر ہو رہا ہے، مفتی صاحب کبھی اس کا کسی نے نوٹس لیا؟ ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کی املاک سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں، بیوی چھین لی جاتی ہے، جی ان کو جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا زیادتی کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ایسے پچھلے بہت دن سارے کیسز میرے پاس آئے ہیں الحمدللہ، بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اللہ نے توفیق دی، تو بعد میں ان کے لیے یہ بڑے مسائل کھڑے ہوئے، گھر کی طرف سے دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھائی بنوری ٹاؤن جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، کچھ ایسے ادارے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ایک خاص طور پہ ایک بڑے گھر کا آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اب اندرون سندھ جا کے کسی ادارے میں رہنا، یا وہ اب تو ظاہر ہے یہ تو جو لوگوں نے جو ناممکن سا ہوتا علماء ہے۔ نے کچھ ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ سے اس کو بہت زیادہ نیچے آنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل یہ صحیح بات۔ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے ان کے والدین سے بھی بات کر کے دیکھی، یہ بھائی کیا اس میں آپ کو کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہ آپ کی پہلے سے زیادہ فرما برداری کرے گا۔ الحمدللہ، اسلام نے حکم دیا نا کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو وَلَا تم نے تَقُل لَهُمَا اُفٍّ۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے ان کو، تو آپ کیوں اتنی ایک ٹینشن لے رہے ہیں؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، آپ کہیں گے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری امی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ دین آئی واز ان دبئی، میرے ابا فون اٹھاتے ہوں ہاں کرتے تھے، پتہ چل گیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب میں گھر آیا تو میرے ابا نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اسلام قبول کر لیا تو دفع ہو جاؤ، اب ہماری جان چھوڑ دو۔ تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ اسلام قبول کرنے کا پہلا جو میرے اوپر ایک سوشل ایک آپ نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے جواب میں ان سے کہا کہ ابا میں آپ کے دست شفقت سے اگر محروم کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہیں بھی مسجد میں چلا جاتا، بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، سنار کا میرا جو ہے وہ کام تھا، میں کہیں، لیکن میں نے ان سے الگ ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ بس آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا جو کہا ہوگا آپ نے کہ اب تو مجھے آپ سے تعلق قائم کرنے کا حکم میں خدا کی اصل طرف میں سے وہ ہے۔ بتانے لگا ہوں آپ اب تو مجھے آپ سے پہلے سے زیادہ اچھا سلوک کرنا میں ہے۔ نے ابا سے کہا کہ ابا میں آپ کی دست شفقت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور میں نے 2 آنسو بہائے۔ پیچھے سے میری اماں نے کہا کہ اچھا چلے بچہ دبئی سے آیا ہے، اتنی دور سے آیا ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اندر گئے، اس کے بعد پھر میں باہر نہیں نکلا۔ میں ایک دن اپنی امی کو دیکھ رہا تھا تو میری امی میری طرف دیکھ کے حیرانگی سے فرمانے لگی کہ میری طرف دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ امی اسلام نے بتایا ہے کہ ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت کا درجہ ہے۔ صحیح۔ تو میری امی نے کہا کہ بیٹا پہلے تو تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں بتائی۔ صحیح۔ تو میں نے کہا اماں میں پہلے مسلمان بھی کب تھا؟ صحیح۔ تو الحمدللہ اس کے بعد وہ میری والدہ محترمہ عیسائی تھی، میں جمعے والے دن جب آفس سے جا رہا ہوتا تھا تو میں نے امی سے کہا امی پینٹ شرٹ نکال، تو میری امی کہتی آج جمعہ ہے، شلوار قمیض پہن کے جاؤ۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اخلاق حسنات سکھائے ہیں، جب ہم وہ اپنے مسیحی برادری کے ساتھ، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج میری ماں سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میری بہنیں سب بہنوں بھائیوں سے مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور میرے بھائی سب بھائیوں سے مجھ سے، تو یہ اسلام کی نعمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے ہمارے عیسائی برادری بھی سن رہی ہوگی کہ اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہے کرسچینٹی ہے۔ جی بالکل، اور آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ آپ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ جو کلوز پاؤ گے، قریب پاؤ گے، وہ لوگوں کو جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور بالکل ایسا اہل کتاب میں یا کسی بھی مذہب کی اگر اسلام نے تعریف کی ہے ان مذہب والوں کی، تو وہ کرسچن ہیں جن کی قرآن نے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ دیکھیں کہ رات کو اللہ کے حضور اٹھ کے گریہ زاری کرتے ہیں سب سے زیادہ مائدہ میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُم لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں کبر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بلکہ آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں ایک عرض کر دوں کہ پوری دنیا میں جن لوگوں کی سب سے بڑی تعداد ہے اسلام قبول کرنے والوں کی، وہ مسیحی ہی ہیں۔ جی جی، مسیحی، والحمدللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہیں۔ صرف ایک بات پہ اختلاف ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری نبی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور وہ ہے نا جب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، الا نعبد الا اللہ، یہ توحید ہے جس کی طرف ہم
وہی حضرت عیسیٰ کی دعوت بھی وہی ہے. اور پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا تھا. جی آپ سے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل دیکھیں مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر تو ہم عمل کرتے ہیں. میں نے تو حضرت مسیح نے روزہ رکھا, آج آپ کا بھی روزہ ہے, ہمارا بھی روزہ ہے افطاری کے لیے آپ بیٹھے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں حضرت سچا مسیح نے نماز پڑھی, حقیقت میں تو اصل مسیح ہم ہیں. جی بالکل, کیونکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. جی تو اس پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو ذبح کر کے کھایا کرتے تھے, خنزیر کو تو انہوں نے حرام قرار دیا ہے, شراب کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے. داڑھی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی. جی بالکل ایسی. تو آج تو ہم پادریوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی داڑیاں نہیں ہیں. اور اچھا کچھ عرصہ پہلے تک جو مسیح علیہ السلام کی ایک شبیہ جو بنائی جاتی تھی تو اس میں مسیح علیہ السلام کی داڑھی تھی, اور آج جو مسیح علیہ السلام کی شبیہ پہ مشتمل تصاویر ہیں اس میں داڑھی بھی غائب کر دی. ٹارزن ہے نا, جیسے آپ دیکھیں نا, یہ داڑھی سے کتنی نفرت ہے کہ وہ جو ٹارزن دکھایا جاتا ہے نا بغیر داڑھی کے دکھایا جاتا ہے. سوال بتا جنگل میں اس کے بعد ریزر کہاں سے آیا؟ بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے. تو بچوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے بالکل ایسے تو اتنا ہے کہ جہاں ثابت بھی ہے وہاں بھی یہ کر دیتے ہیں. اچھا خیر, کیونکہ افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو آپ اپنے ادارے کا ذرا بتائیں. لاہور میں جو مفتی حسن صاحب 4 شادیوں والے جو بزرگ ہیں, بڑے نیک پرہیزگار ہیں, ان کو حضرت سے زیارت کی میری بڑی تمنا ہے. میں نے حضرت کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. جامعہ اشرفیہ میں کوئی اسباق پڑھاتے ہیں. جی جی, نہیں میں جب بھی پنجاب گیا ہوں میں نے حضرت کی بڑی تعریف سنی ہے. جامعہ مدنیہ جدید میں مستقل رہائش بھی ہے, پڑھاتے بھی ہیں. تو ان کے جو سرپرستی میں آپ کا ادارہ چل رہا ہے لاہور میں, اس کا ذرا انٹروڈکشن ہو, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن. جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن ہمارے مدارس تو تھے جہاں 7-8 سال کا کورس ہوتا تھا, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اسپیسیفکلی ڈیزائن فار دا نیو مسلم, جو نیو مسلم کے لیے ڈیزائن ہو, جہاں ان کے ذہنی ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت, ان کے معاشی, معاشرتی اور سماجی مسائل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 2009 میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں پڑھنے کا موقع ملا. اس کے بعد 2010 میں پھر اس ادارے کی بنیاد رکھی, اور اس ادارے کا جو بنیادی مقصد اور کام ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے, غیر مسلموں کے اعتراضات, ان کے سوالات, ان کے اشکالات, ان کے جواب دیتے ہیں جو بھی اویلیبل سورسز ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت, ان کے معاشی, معاشرتی اور سماجی مسائل کو پھر ہم یہاں پہ گڈ الحمدللہ. تو میں اگر آپ کے ادارہ کو دیکھنا چاہوں, میرے لیے سعادت کی بات ہوگی, میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ ہم آ کے وزٹ کریں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو ہم کیا کیسے گائیڈ کریں. جی بالکل, ایک دم سے تو 4 شادیوں پہ نہیں آئے گا نا وہ. حضرت اس میں بیسک چیزوں پہ آئے گا, پھر آہستہ آہستہ. اچھا آپ کی کتنی شادی ہیں؟ میری 2 ہیں الحمدللہ. دیکھ لیں یار, یہ بھی 2 رکھ کے بیٹھے ہیں. اور اللہ کی توفیق سے جب میں نے دوسری شادی کی تو اہلیہ تھوڑی. اچھا آپ یہ بتائیں, جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت میرڈ تھے آپ؟ نہیں, میری شادی. اچھا اس کے بعد جی الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے استاد جی مولانا محمد عرفان صاحب ہیں مرغزار والے, ان کے توسط سے, مرغزار والے, تو ان کے توسط سے جو ہے وہ پہلی شادی ہوئی. اچھا استاد جی کے مدرسے میں وہ پڑھتی تھی, استاد جی نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا تو میری شادی کی ذمہ داری انہوں نے لی. اور پھر میری دوسری شادی میری پہلی اہلیہ محترمہ نے کروائی. زندہ باد ہو گیا. اور ہمارا اصل میں ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا, افطار کا ٹائم ہے نا. جی جی. تو میں چاہ رہا ہوں جلدی ہم, کیونکہ ان کا سفر ہے اصل میں, آئے ایسے ٹائم پر ہیں تو جانا ہے آپ نے سفر پہ. جی جی. اور میرے بھی پھر تراویح کے بعد بیانات کے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. بس سر دست یہی اصل میں عرض کرنا. مجھے کب سننا شروع کیا آپ نے؟ میں نے اس وقت سننا شروع کیا جب میری دوسری شادی کے حوالے سے کچھ مسائل سامنے. اچھا مسائل جب سامنے آئے تھے. اور میری اہلیہ نے بھی تبھی سننا شروع کیا جب وہ پریشان. کس سن میں؟ تو یہ میرا خیال ہے 2018 کی بات ہے. 2018. جی الحمدللہ. تو صرف شادیاں ہی سنی آپ نے, اس کے علاوہ نہیں؟ میں نے اس کے علاوہ بہت کچھ سنا ہے الحمدللہ. ہمارے پیر و مرشد ہیں, ہمارے بڑے ہیں. یوتھ کلب والوں سے کیسے رابطہ ہوا؟ الحمدللہ علی بھائی توحا سے جو ہے وہ, چونکہ لاہور میں ہمارا سفر اکٹھے شروع ہوا تھا 2010 میں, ہماری آرگنائزیشن 2010-11 میں ان کی یوتھ کلب, تو پھر ان کے ہاں آنا جانا, کچھ لیکچرز وغیرہ بیانات وہاں پہ ہوتے ہیں. ویری گڈ. وہ ہمارے یہاں آتے ہیں, ہم ان کے یہاں آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ میرے لیے امتیاز کرنا مشکل ہے کہ یوتھ کلب اور حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ کوئی ایک ادارہ ہے یا 2 ادارے, لیکن الحمدللہ وہ بڑے اچھے لوگ, بڑا بھلا کام کر رہے ہیں. اور آپ کی تعریفیں جو میں نے ان سے سنی ہیں الحمدللہ, اچھا چلے جی, بہت ماشاءاللہ. ہم جیسے نالائقوں کو انہوں نے اس قابل سمجھا, جو آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ان کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ. اچھا ابھی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں
پاکستانیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی؟ حضرت سر دست یہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت دین کا پیغام ہمارا مقصد وجود ہے. جب تک یہ کام کرتے رہیں گے امت مسلمہ کا وجود سالم رہے گا، وگرنہ ہماری بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ، میں نے ایک بچی سے کہا کہ بیٹا آپ کو جبراً اسلام قبول کروایا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ جبراً اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت تک نہیں دی کبھی. تو یہ کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جبراً تبدیلی مذہب کا، میں نے 2000 لوگوں کو اسلام قبول کرایا، ایک کیس میرے سامنے نہیں ہے کہ جس کو ہم نے جبراً یا اس نے کوئی شکایت کی ہو. ایک بات. دوسری بات کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے اوپر جو جبر کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، ہمارے سرکاری اداروں کو، ہمارے قانون ساز اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو، اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے. آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کو اپنی زندگی جینے کیوں نہیں دیتے. اور تیسری بات یہ کہ حضرت یہ جو جلے کٹے لوگ، پھٹے پرانے لوگ اور اپنا آپ سب کچھ قربان کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ امت مسلمہ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم نے ان کو اپنا کندھا پیش نہ کیا کہ اس پہ سر رکھ کے رو لیں، اگر ہم نے ان کے سر پہ دست شفقت نہ رکھا تو یہ اسلام قبول کرنے کا سلسلہ شاید ختم ہی نہ ہو جائے. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری، اور آپ کے توسط سے اتنے بڑے جو ہے وہ میڈیا پلیٹ فارم کے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، تو آپ کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں. آپ کو چاہیے کہ انصار کا کردار ادا کریں ان مہاجرین کے لیے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. بس ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ کہ بعض دفعہ کوئی غیر مسلم آتا ہے، وہ اسلام کہتا ہے میں قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن قرائن سے لگتا ہے کہ یہ شاید سب کی بات نہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا اس کا کوئی مقصد ہے چندہ لینا یا کچھ اس طرح کا. کچھ ایسے کیسز میرے پاس ہوئے ہیں کہ وہ ایک مسجد چلا گیا، وہاں بھی اسلام قبول کیا، پھر ادھر آ کے دوبارہ اسلام قبول کیا، اس مسجد میں جا کے دوبارہ اسلام قبول کیا. تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں قبول کر رہا؟ یہ تو ایک ہو سکتا ہے پہلے سے مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو ہی نہیں، وہ بس شو کر رہا ہو کہ جی. تو یہاں بڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابھی تک کا کوئی گیجٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم دوسرے کا ایمان چیک کر سکیں. وہ ہے صحابی کہ اگر حشر والے دن یہ مقدمہ کھول دیا تو کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں. ایک بات تو وہ سامنے رکھنی چاہیے. دوسری بات، اگر کوئی مساجد میں آ کے تقاضا کر رہا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کرایہ ان پیڈ ہے تو ہم اس کے گھر اگر ہم اتنا جذبہ رکھتے ہیں تو تحقیق کر کے اس کی دکان پہ اس کا جو ہے وہ کوئی لون پے کر دیں، اس کے کرایہ دے دیں. اگر ہم اس کو 500,000 روپے دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی پوری ہو گئی تو ہم بیگر بنا رہے ہیں، مسلمان نہیں بنا. بھکاری نہیں بنانا ہم نے کسی کو. بالکل یہی بات. ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، کسی ایک کو بھیج دیں کہ بیٹا جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اس کے پیسے پے کر کے آ جائیں. وہ انشاءاللہ وہ اگر کوئی اپنا اس طرح کا معاملہ ہوگا تو مسجد میں پتہ چل جائے. چلیں، بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ آپ کا باقاعدہ ادارہ ہے لاہور میں. جو بھی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں کوئی جبر نہیں ہوتا ان کے اوپر، اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس کافی مسائل کا حل ہے الحمدللہ. قانونی طور پر بھی میرا خیال ہے جی الحمدللہ. بلکہ حضرت ابھی یہاں میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں آپ کے کراچی میں ایک بچہ ہے جس کی بیوی نے اسلام قبول کیا، شادی ہوئی 5 مہینے سے اس کی بیوی مسنگ میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک بار اپنے مسیحی خاندان میں گئی ہے، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور مسیحی خاندان بجائے یہ کہے کہ ہماری طرف آئی تھی، ہم نے دینی ہے یا نہیں دینی ایک الگ بات ہے، بجائے وہ الٹا اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ کیا. مختلف لوگ ہوتے ہیں، بہت سے مسیحی خاندان ہمارے علم میں ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر بیٹا آپ کو اسلام پسند آتا ہے تو آپ اسلام. میرے ابا نے جب بہت سارے چھوٹے بھائی نے جب اسلام قبول کرنا تھا تو اس نے ابا سے مشورہ کیا، اور میرے ابا نے کہا کہ اگر میرے بڑے بیٹے جیسا مسلمان بننا ہے تو پھر میں تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. تو یہ ان کو فخر تھا کہ ان کا بیٹا اور ان کے خاندان میں الحمدللہ. اللہ بہت جزائے خیر دے. بہت خوشی ہوئی. اور افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمارا پکوڑے ہمارا بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو. بہت شکریہ. بارک اللہ. اللہ آپ کو دین پہ استقامت دے اور ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. اصل قربانی تو آپ لوگوں کی ہے جو خاندان سے کنورٹ ہوئے اور یہ سب پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں. ہمیں اللہ نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ جی. السلام علیکم.